سوال، جوتے پہن کر نہانے سے انسان پر کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب، رزق میں تنگی۔ سوال، ہفتے میں کتنے دن ہم بستری کرنے سے انسان صحت مند رہتا ہے؟ جواب، 3 دن۔ سوال، کون سی عورت گھر میں ہو تو گھر والوں کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب، بد اخلاق عورت۔ سوال، دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دھرم کون سا ہے؟ جواب، اسلام دھرم۔ سوال، روٹی کے اندر بال نکلنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب، روٹی کے اندر بال نکلنا صرف اور صرف پکانے والے کی لاپرواہی کی علامت ہے، کیونکہ لاپرواہی کی وجہ سے ہی کھانے کے اندر بال چلا جاتا ہے۔ لہذا جس گھر میں لاپرواہی ہو رہی ہو تو اس گھر میں مصیبت اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ سوال، نماز جنازہ میں کون سی صف میں کھڑا ہونا زیادہ افضل ہے؟ جواب، سب سے آخر والی صف میں کھڑا ہونا زیادہ افضل ہے۔ سوال، حدیث کے مطابق کس عورت سے شادی کرنے سے آدمی مالدار ہو جاتا ہے؟ جواب، حدیث کے مطابق زیادہ بچہ پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرنے سے آدمی مالدار ہو جاتا ہے۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والا پہلا پرندہ کون سا ہے؟ جواب، طوطا۔ سوال، وہ کون سا پتھر ہے نہ ہی پانی میں ڈوبتا اور نہ ہی آگ سے گرم ہوتا ہے؟ جواب، حجر اسود۔ سوال، دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ جواب، سورہ علم نشرہ۔ سوال، جہنم کی 7ویں منزل میں کس کو قید کیا جائے گا؟ جواب، منافقین کو۔ سوال، آیت الکرسی قرآن مجید کی کس سورہ مبارکہ کا حصہ ہے؟ جواب، سورہ بقرہ کی۔ سوال، دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے کتنے حصے گرم ہے؟ جواب، 70 حصے گرم ہے۔ سوال، بتائیں کہ کون سا عمل تنگ دستی کو دور کرتا ہے؟ جواب، درود شریف پڑھنا۔ سوال، کس طرح کھانا کھانے سے کھانے میں برکت نہیں ہوتی؟ جواب، زیادہ گرم کھانے سے۔ سوال، شوہر کو منانے کے لیے کون سا گناہ کرنا جائز ہے؟ جواب، جھوٹ بولنا۔ سوال، جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟ جواب، ماتھا۔ سوال، کس حلال جانور کو کھانے سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے؟ جواب، جس پر اللہ تعالی کا نام نہ لیا گیا ہو۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی کے کس پیارے نبی کا لقب شیخ الانبیاء ہے؟
جواب: حضرت نوح علیہ السلام کا لقب شیخ الانبیاء ہے۔ سوال: فرشتہ کس وجہ سے انسان کے قریب نہیں آتا؟ جواب: جب انسان گندگی میں رہتا ہے تو فرشتہ اس کے پاس نہیں آتا۔ سوال: بتائیے وہ کون سا پرندہ ہے جو بھوکا رہ کر زندہ رہتا ہے اور پیٹ بھر کر مر جاتا ہے؟ جواب: مچھر۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ جواب: قیامت کے دن جانوروں کو آپس میں بدلہ دلا کر فنا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا مٹی ہو جاؤ۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی عورت ہے جس سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں؟ جواب: جو عورت بلا وجہ اپنا سر ننگا رکھے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے عورت کا سب سے خوبصورت زیور کون سا ہے؟ جواب: شرم و حیا۔ سوال: 2050 میں سب سے بڑا دھرم کون سا ہوگا؟ جواب: اسلام۔ سوال: کس نماز میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب: تہجد کی نماز میں۔ سوال: روٹی بناتے وقت روٹی کا زیادہ پھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: رزق میں برکت کی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے کون سی جنگ لڑی تھی؟ جواب: غزوہ بدر۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے کے بعد غم میں کتنے سال تک روتے رہے؟ جواب: 300 سال تک روتے رہے۔ سوال: انبیاء میں سب سے زیادہ لمبی عمر کس نے پائی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال: وہ کون سی سبزی ہے جو گردے کی بیماری کو دور کرتی ہے؟ جواب: عربی۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کس وجہ سے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی؟ جواب: ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس کو کپڑے پہنائے جائیں گے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال: جنت میں کس نبی علیہ السلام کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جنت میں 3 عورتوں سے شادی ہوگی۔ سوال: ٹھنڈے وقت کی کون سی 2 نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھے فجر اور عصر تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو سب سے بہترین شفا کہاں سے ملتی ہے؟ جواب: قرآن مجید سے۔ سوال: اس برائی کو بتائیے جو ذرہ برابر بھی ہو تو انسان جنت میں نہیں جائے گا۔
جواب: غرور اور تکبر۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت کون سی تھی؟ جواب: ہجرت حبشہ۔ سوال: کس مچھلی نے ایک نبی کو نگل لیا تھا اور بعد میں نکال دیا؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو۔ سوال: وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے؟ جواب: حسد کی بیماری۔ سوال: دنیا میں کون سا مقام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اور ناپسندیدہ ہے؟ جواب: سب سے پسندیدہ مقام مسجد ہے اور سب سے ناپسندیدہ مقام بازار ہے۔ سوال: کیا غیر مسلم کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، سوائے دشمن اہل بیت کے۔ سوال: بتائیں کہ وہ کون سی صورت ہے جو انسان کو حادثوں سے بچاتی ہے؟ جواب: سورہ فلق۔ سوال: حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن کتنی مرتبہ سور پھونکیں گے؟ جواب: 2 مرتبہ۔ سوال: وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جس کی تلاوت کرنے سے گھر میں فاقہ نہیں آتا؟ جواب: سورہ واقعہ۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: آپ جہاں بیٹھتے وہاں ہری ہری گھاس اگ آتی تھی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہنے لگے۔ سوال: یہ بتائیں کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب: 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم دیا ہے؟ جواب: نماز کا۔ سوال: آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ جواب: کدو۔ سوال: کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے؟ جواب: مرنے والوں کے لیے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں کون سا فرقہ سچا ہے؟ جواب: سنی۔ سوال ہے: کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز پنجگانہ کب فرض ہوئی؟ جواب: شب معراج میں۔ سوال: یہ بتائیں کہ باب القرآن قرآن مجید کی کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سورہ فاتحہ کو۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اذان کس نے دی تھی؟
जवाब, मशहूर सहाबी रसूल हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। सवाल, क्या आपको मालूम है कि वह कौन सी आजान है जिसके बाद नमाज नहीं पढ़ी जाती? जवाब, बच्चे की पैदाइश के वक्त दी गई अजान। सवाल, क्या आप जानते हैं कि दो सगी बहनों से शादी करना कैसा है? जवाब, हराम है। सवाल, मुनाफिक पर सबसे ज्यादा भारी नमाज किस वक्त की होती है? जवाब, फजर और असर की नमाज। सवाल, वो कौन सा शख्स है जो मैयत के करीब आए तो मैयत को बहुत तकलीफ होती है? जवाब, जिस पर गुस्ल फर्ज हो। सवाल, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में शराब को किसकी माँ कहा जाता है? जवाब, बुराइयों की। सवाल, कुरान पाक की कौन सी सूरत 10 मरतबा पढ़ने से अल्लाह ताला जन्नत में घर बनाता है? जवाब, सूरह इखलास। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद के बाद सबसे अफजल किताब कौन सी है? जवाब, सही बुखारी शरीफ। सवाल, किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने से इंसान काफिर बन जाता है? जवाब, हराम काम करते हुए, जैसा कि जिना करना और शराब पीना। सवाल, कयामत के दिन लोगों के दरमियान सबसे पहले किस चीज का फैसला होगा? जवाब, खून का फैसला होगा। सवाल, ऐसा वह कौन सा अमल है जिसको करने से नेकियां बर्बाद हो जाती हैं? जवाब, दिखावा करने से। सवाल, क्या आप जानते हैं कि मलकुल मौत हर घर में रोज कितनी बार आते हैं? जवाब, 5 बार। सवाल, क्या आप जानते हैं कि फरिश्तों को मासूम क्यों कहा जाता है? जवाब, गुनाहों से महफूज होने की वजह से। सवाल, दोज़ख में एक इंसान को एक दिन में कितनी मर्तबा जलाया जाएगा? जवाब है 70,000 बार। सवाल, ये बताएं कि किस सूरत की तिलावत करने से हर बीमारी दूर होती है? जवाब, सूरह फातिहा की तिलावत करने से हर बीमारी दूर होती है। सवाल, किस सूरत को 3 बार पढ़ने से पूरे कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है? जवाब, सूरह इखलास को। सवाल, क्या आप जानते हैं कि बच्चों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? जवाब है हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। सवाल, जन्नत में वह कौन सा मकाम है जिससे जन्नत की नहरें बहती हैं? जवाब है जन्नतुल फिरदौस। ये वो मकाम है जहाँ से जन्नत की नहरें बहती हैं। सवाल, कुरान मजीद में मौत का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 145 मर्तबा। सवाल,
کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت کے داروغہ کا کیا نام ہے؟ جواب ہے جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سا لباس پہنتے تھے؟ جواب ہے کرتا اور تہبند۔ سوال، کس صحابی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی؟ جواب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال، قیامت کے قریب اللہ تعالی کے کون سے نبی دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال، قرآن مجید کے مطابق جہنم کے دروازوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب، 7 دروازے۔ سوال، کھانا کھاتے وقت دانتوں کے نیچے زبان کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، خوشخبری ملنے کی۔ سوال، دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا جسے صرف مسلمان ہی پڑھے گا؟ جواب، کافر لکھا ہوگا۔ سوال، قربانی کے جانور میں کس انسان کا حصہ ملانے سے قربانی قبول نہیں ہوتی؟ صحیح جواب ہے شرک کرنے والا۔ سوال ہے، ماں باپ کے کون سے گناہ کی سزا بچوں کو ملتی ہے؟ صحیح جواب ہے سود خوری کی۔ سوال ہے، قرآن مجید کی کس سورت کا پڑھنا ہر نماز میں ضروری ہے؟ صحیح جواب ہے سورہ فاتحہ کا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس وقت سرما لگانا سنت رسول ہے؟ صحیح جواب ہے رات کو سوتے وقت۔ بتائیے کہ نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے تم میں سے کوئی بھی مرد عورت اپنے بازو سجدے میں ایسے نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ سوال ہے، کیا انسان کے چاہنے سے کوئی بھی چیز مل سکتی ہے؟ صحیح جواب ہے اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو مل بھی سکتی ہے، ورنہ دنیا کی کوئی بھی طاقت لگا لو تو بھی نہیں مل سکتی۔ کون سی سبزی کھانے والے پر جادو اور نظر بد کا اثر نہیں ہوتا؟ صحیح جواب ہے کریلا۔ سوال ہے، کائنات میں سب سے زیادہ علم کس نبی کے پاس تھا؟ صحیح جواب ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس۔ سوال ہے، کون سے نبی نے سب سے پہلے مہمان نوازی کی تھی؟ صحیح جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے، کون سا لباس پہننے سے نماز قبول نہیں ہوتی؟ صحیح جواب ہے تنگ اور باریک لباس پہننے سے نماز نہیں ہوتی۔ وہ کون سا کلمہ ہے جس کو دل میں ایک دفعہ کہنے کے بعد جہنم سے نجات ملتی ہے؟
صحیح جواب ہے کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید پڑھنے سے۔ سوال ہے خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی رسول کا تھا؟ صحیح جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کس نبی کو قرآن مجید میں خلیفہ کے نام سے پکارا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ سوال ہے عورت کس جگہ پر بغیر محرم کے نہیں جا سکتی؟ صحیح جواب ہے حج و عمرہ کرنے۔ سوال ہے کس بچے کی زیارت کرنے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں؟ صحیح جواب ہے جو بچہ قرآن پاک کا حفظ کر رہا ہو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کس انسان پر جلدی قابو پا لیتا ہے؟ جواب ہے جاہل انسان پر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کس کی بیٹی تھیں؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص کس موضوع پر ہے؟ جواب ہے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس صحابی کی وفات پر یہ الفاظ کہے تھے کہ آج عرش ہل گیا؟ جواب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال فتح بدر کا اہل مکہ پر کیا اثر ہوا تھا؟ جواب ان کے گھر میں صرف ماتم چھا گیا کیونکہ کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس کا کوئی نہ کوئی جوان اس جنگ میں مارا نہ گیا ہو۔ جب لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جواب کیسے آتا تھا؟ جواب ہے جو بات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتی تھی تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی تھی۔ قبر میں میت کو دفنانے کے بعد سرحانے کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ جواب سورہ بقرہ کا اول رکوع پڑھتے ہیں۔ جس عبادت کا اجر اللہ تبارک و تعالی خود دے گا وہ کون سی خاص عبادت ہے؟ جواب ہے وہ خاص عبادت روزہ ہے۔ سوال ہے لڑکی پیدا ہونے پر غم و رنج کرنے کا طریقہ کس کا ہے؟ جواب ہے کافروں کا۔ کتنی عمر میں بچوں کا بستر الگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب ہے 10 سال۔ سوال ہے کون سی چیز انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے؟ جواب ہے زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا۔ کس وقت پانی استعمال کرتے ہوئے اگر موت آ جائے تو شہید کہلاتا ہے؟
جواب ہے وضو کرتے وقت۔ سوال ہے دشمن کے ہلاکت کے لیے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے نماز قنوت نازلہ۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے؟ جواب ہے روح۔ سوال ہے وہ کون سا شرک ہے جو اکثر لوگوں میں پایا جاتا ہے؟ جواب ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ سوال ہے دنیا میں موجود کس کو جنت کا پھول کہا جاتا ہے؟ جواب ہے بچوں کو۔ سوال ہے نماز جنازہ پڑھنے کا حکم کس سورہ میں ہے؟ جواب ہے سورہ توبہ میں۔ وہ کون سی نماز ہے جو ہماری قبر میں ساتھ جاتی ہے؟ جواب ہے فجر کی نماز۔ قیامت کے قریب انسانوں کے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہو جائے گا؟ جواب ہے پیٹ۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہگار ہوتے ہیں؟ جواب ہے غیبت کرنا۔ وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے جنت میں حوریں ملیں گی؟ جواب ہے مسجد کا کوڑا اٹھانا۔ کون سے لوگ قیامت کے دن اپنی قبروں سے بغیر ہاتھ پاؤں کے اٹھیں گے؟ جواب ہے پڑوسیوں کو ستانے والے۔ ایک لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے 40 دن کی۔ سوال ہے کون سا پانی کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں؟ جواب ہے آب زمزم یا وضو کا پانی۔ کتنے دنوں سے پہلے قرآن پاک کو مکمل کرنا منع ہے؟ جواب ہے 3 دن سے پہلے۔ سوال موت سے 10 دن پہلے جسم کا کون سا حصہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے؟ جواب کوئی بھی نہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ موت سے چند دن پہلے انسان کی ناک تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی قرآن و حدیث یا میڈیکل سائنس سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ سب من گھڑت اور بے بنیاد بات ہے۔